اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ادھر بھی امکان نہیں ہے. تھوڑا سا امکان ہے اے این پی اس لیے کہ بلوچستان گورنمنٹ کا حصہ ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں گئے ہوں گے. ان کے پاس بھی خالی ہاتھ نہیں گئے. انہیں بھی کہا چودھری صاحب سینٹ کے بھی حمایت مانگی اور پنجاب میں بھی تبدیلی کے لیے حمایت مانگی. انہوں نے کہا ہم حلیف ہیں. چودھری شجاعت کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ صاحب بات کرتے ہیں. کیا وہ وعدہ شکنی تو نہیں کر سکتے. ہم ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے، ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اور وہ تو یہ جو چابی چودھری پرویز الہی کی جیب میں ہے، اگرچہ خاندان کی مرضی سے کریں، وہ چابی ان کی جیب میں. 10 ووٹ ہیں، 185 ہیں نا، 191-92 بنتے ہیں. ایک سپاہی صاحبہ کا ہے، کسی اور نام سے لڑا اس نے. اور کتنے ہیں؟ 181 ہیں ان کے پورے نہیں ہیں. کچھ آزاد ارکان ہیں، ان کے پورے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے. تو وہ اگر 10 ادھر سے ادھر ہو جائیں تو 165 پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، 7 پیپلز پارٹی کے ہیں، 172. اور وہ مل جائیں تو یعنی اپسٹ کر سکتے ہیں، وہ مل جائیں تو وہ جو چودھری پرویز الہی فیصلہ کر لیں تو مل جائیں تو بہت. میں تو ہمیشہ یہ نقطہ دہراتا رہتا ہوں کہ پرویز الہی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو تو مستحکم ہو سکتا ہے پنجاب میں ان کا رول. وہ عمران خان ذاتی پسند ناپسند کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. وہ ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب وہ انہیں آنا ہی پڑا نا، حلیفوں کو انہیں کرنا پڑے گا. لیکن ہر صاحب قافلے کے ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے تک تو عمران خان صاحب کے بڑے اختلافات تھے، قافلے سے ملنا جلنا وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. بلاول نے بھی تو آفر کی ہوگی. اچھے تعلقات رکھے نا. غور اب بھی اس پہ ہو رہا ہے. دیکھیے بلدیاتی الیکشن کرانے ہیں جی، آئندہ ایم این اے 16 کی فہرست تو عمران خان صاحب کی جیب میں پڑی ہوئی ہے کہ ان پہ اعتماد نہیں کیا. کارروائی کریں گے ان کے خلاف. کارروائی خاک کریں گے. کارروائی کریں گے تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی. آ جائیے پارلیمانی نظام جو ہمارے لیے بڑا گندا ہے، بڑا فضول ہے، اس کو ایک دن بدلنا ہوگا. فیض کا شعر ہے، یہ جامع سچاک بدل لینے میں کیا تھا، مہلت ہی نہ دی فیض کبھی بقیہ گری. نہیں، بقیہ گری سے چلنے والا کیا تھانوں میں ہو رہا ہے، کیا پٹوار خانوں میں ہو رہا ہے، کیا سرکاری دفاتر میں ہو رہا ہے، کیا غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہے، تھانوں میں وہ پٹتا ہے. عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا آدھے قیدی بے گناہ ہیں. جن کے وکیل جو ہے وہ گئے تھے نا ڈیرہ غازی خان، تو جیل گئے تو کوئی نہیں گیا تھا ان کی پارٹی کا. یہ جو 30 مارکہ ہے نا سارے، ایک نہیں گیا تھا. صرف حفیظ اللہ گیا تھا، عمران خان کی بہنیں گئی تھی اور میں گیا تھا. تو اس نے کہا باہر آ کے یہ تو آدھے قیدی بے گناہ ہیں، کسی کا وکیل نہیں، وکیل دینے پیسے نہیں، کسی چھوٹا سے جرمانہ دینا ہے، کسی وارثوخ لوگوں نے مقدمہ بنایا ہوا. کیا حال ہے ملک کا، اس کی طرف کوئی پرواہ ہے. عثمان بزدار تو نہیں بلدیاتی الیکشن کرا سکتا. اچھا، اب اس میں پھر ایک تجویز زیر غور آئی، راجہ بشارت کو بنا دیا. وزیر قانون راجہ بشارت. ہاں وزیر کو آپ نے اتنی حیرت کا اظہار کیا. راجہ بشارت اس سے تو بدرجہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہیں. استعفیٰ آپ نے کل لے کر رکھا ہوا ہے بزدار صاحب. استعفیٰ آپ نے خبر وہ تو آپ نے پاس رکھا ہوا ہے عمران خان، ظاہر ہے رکھا ہوا اس میں. عثمان بزدار صاحب کیا انکار کریں گے استعفے سے؟ وہ تو ویسے بھی نہ بھی رکھا ہوتا تو کیا تھا. تو اب اس میں ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ یہ ہے کہ ان کا ایک کیس ہے راجہ بشارت کا. وہ ان کی دوسری اہلیہ نے کیس کیا ہوا ہے کہ یہ مکان جو یہ کہتے ہیں میری ملکیت ہے، ادھر سسوں میں تو انہوں نے شو نہیں کیا. اس کا فیصلہ پینڈنگ پڑا ہوا الیکشن کمیشن. اب وہ فیصلہ اللہ جانے کیا ہو. ایڈمنسٹریٹر تو وہ بہتر ہیں، عثمان بزدار سے تو کوئی بھی بہتر ہوگا. عثمان بزدار سے تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے، تو فیصلہ کیا کرنا ہے. وہ ایک بڑے مشہور پولیٹیشین، میں نے ان سے اجازت نہیں لی تو وہ ان کی ملاقات طے ہوئی عثمان بزدار صاحب سے. تو بزدار صاحب لوگوں سے کہتے ہیں میں ان سے کیا بات کروں گا، میں ان سے کیا بات کروں گا. یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیان ہے کہ میں ان سے کیا بات کروں گا. اب میں کیا بات کروں گا. وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. انٹروورٹ آدمی اپنے اندر کی دنیا میں گم رہتے ہیں. یہ جو مارکا ہے نا سینٹ کا، یہ چلے گا. اگر تو پیسہ چلا تو گیلانی صاحب جیتے، ٹھیک ہے، اور اگر طاقت چلی تو سنجرانی صاحب جیتیں گے. اے این پی جو ہے وہ وہاں حلیف ہے. انہیں ظاہر ہے کچھ آفر کیا گیا ہوگا، کوئی وزارت، کوئی ترقیاتی منصوبے. ان کی اپنی ویکنیسز بھی ہیں، بڑے مسائل ہیں ان کے، کوئی ویکنیسز کام نہیں ہیں، اور ٹیمپٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ ہے، اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس بیچاری پی ڈی ایم کا کیا بنے گا.
اگر وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو عملاً چھوڑنے والی بات ہو گئی نا. درست. ٹھیک ہے, زور بڑا لگے گا دونوں طرف سے, اور ایسی حسابی جنگ ہوگی. ویسے تو بند سینٹ کے چیئرمین بن جائے, گیلانی صاحب بن جائے, کیا ہوگا؟ گیلانی صاحب سے آپ کا خیال ہے عمران خان کی ڈیل نہیں؟ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ روشن امکانات گیلانی صاحب کے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں معلوم, میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں. میجارٹی تو انہی کی ہے, اگر خرید و فروخت نہ ہو اچھا تو میجارٹی تو انہی کی ہے. لیکن گیلانی صاحب کے ویسے چیئرمین بننے سے اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا بالکل اعتراض نہیں کرتا. گیلانی سے ڈیل کرنا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے؟ گیلانی صاحب تو ہر وقت تیار ہیں, ہر ایک سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. کیا پرابلم ہے؟ ویسے ہارون صاحب آپ وہ کیڑی گلی جتے پتوں نہیں کھلی. شیخ رشید کہتے ہیں کہ سیاستدان ہوتا ہی یہ ہے, بند گلی میں وہ کبھی نہیں جاتا, بات کا وہ راستہ دوسری کھلا بات رکھتا ہے. بند گلی میں نہ جانا دوسری بات ہے, اور ہر ایک سے ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا ایک بالکل دوسری بات ہے. یہ اس فرق کو سب سمجھتے ہیں. اچھا, اب اسٹریٹجی کیا ہے پی ڈی ایم کی؟ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی یہ ہے, جیسے آج بڑا چیخو پکار کے مریم نواز نے دون سے نہیں, انہوں نے کہا آپ ہمیں 2 تھپڑ ماریں گے, ہم آپ کو 10 ماریں گے. گے. وہ تو دوسری بات ہے نا, وہ دون سے وہ وہاں دستخط ہیں, وہ دستخط طلب کرو, ان سے پوچھو. ان میں سے کوئی ایک آدمی کہہ دے, جنہوں دستخط کیے ہوئے ہیں 178 میں, ان میں سے ایک آدمی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ میرے تو دستخط نہیں ہے, میں تو نہیں کیے, اور الیکشن کمیشن میں چلے جائیں, تو وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کاروائی ہو. اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, میں ذرا جی پلیز زیادہ سے زیادہ سپیس لیں میڈیا میں. دیکھیں نا کچھ 6 گھنٹے آج ان کا اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا, کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا, خبریں پھیلاتے رہیں گے اس طرح کے. ہم نے ہرا دیا بلاول کو, ہم نے وزیر اعظم کو اننرو کر دیا. کیا اننرو کہتے اس نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. آپ نے تو پیسے چلا کے وہ جیتا نا, اور عمران خان بھی اب یہی کریں گے اپنا. اب عمران خان نے سیکھ لیا کچھ نہ کچھ, ان کو سمجھ آ گئی اس پارلیمانی نظام میں کیا ہے. اے این پی کے پاس پہنچے تو یہ بھی گئے چودھری صاحبان کے پاس. یہ ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی, ایک کام نہیں ہوگا. کیا اس ملک کے غریبوں کے لیے نہ کبھی اپوزیشن سوچے گی, نہ عمران خان صاحب کو فرصت ہے. درست. جو بھوک کے مارے ہوئے ہیں, جن کے گھروں میں مجھے فون آتے ہیں, میں ابھی ایک آدمی کا فون ہے, اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی, نہایت معزز آدمی, شریف آدمی, بیمار ہے مدتوں سے. اس نے کہا کل بچے کا داخلے کے پیسے چاہیے. وہ بات سے کتنے ہیں, تھوڑے چند ہزار روپے. میں نے ان سے کہا یار آپ کیا, میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, آپ تو مجھے ایک میسیج کرتے کافی تھا, لیکن میرا دل بڑا دکھا. وہ ٹی وی ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے, نہایت ہی مطلب یہ کہ پڑھا لکھا سلیقہ مند خوددار آدمی. ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے فون آیا, وہ ڈاکٹروں نے دوائیاں دے دیں ایک خاتون کو, اور اس کی بالکل جو سانس آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی, بے شمار اینٹی بائیوٹک دے دے. وہ پوچھا کوئی حکیم ہی ڈھونڈ دے جی. ہیں جی, نہ کوئی علاج ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کسی سرکاری دفتر میں سنوائی ہے. کوئی غریب آدمی جو ہے وہ تھانے پہنچ جائے. مجھے ایک کسی نے بتایا خاتون نے کہ وہ جا رہی تھی, اس کے 40-50 ہزار روپے سونے کی زنجیر تھی, پولیس نے چھین لی. اور وہ اس قدر خوف زدہ. میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیا کریں. میں گھر جا رہا تھا, مجھے روک لیا گھر کے دروازے پہ. ایک پولیس کی, یہ مشہور شاعر جو ابھی انجمن ترک ادب کے وہ سربراہ بنے ہیں, منصور آفاق, وہ تھے اور میں تھے. کدھر سے آئے وہ, کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ اچھا ذرا اپنے کارڈ تو دکھائیں, کون ہیں آپ, اصلی وردی ہے جعلی وردی پولیس. پھر وہ کچھ گھبرائے کہ یہ تو کوئی قصہ خراب لگتا ہے. میں نے کہا میرا تو یہ گھر ہے سامنے جہاں میں ٹھہرا ہوں, آپ فرمائیں. وہی پولیس ہے, وہی پٹوار ہے. ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی, دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی. یہ ہے جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے. یہ اس ملک کے عوام کا حال ہے. آپ کو پتہ لاہور میں لگ رہے ہیں ٹیوب ویل جائکا کی مدد سے, ڈونیشن جاپان کا, اربوں روپے اس ملک میں شادی بیاہ پہ اسراف میں اٹھ جاتے ہیں, ٹیکس دیتے نہیں ہیں.
700-800-1000 ارب روپے اسد عمر صاحب سن رہے ہوں اگر تو غور فرمائیں، سرکاری کارخانوں پہ، اس پہ سٹیل مل پہ، ریلوے پہ، پی آئی اے پہ اور دوسرے اداروں پہ لٹ جاتے ہیں۔ ٹیوب ویل ہم لگاتے ہیں خیرات کے پیسوں سے،